وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ اسرا آیت نمبر 1 حصہ دوم، درس نمبر 12-18۔ آج کا موضوع، کیا ہم سیر افلاک کے لیے تیار ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ وہ ذات پاک ہے جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک، جس کے گردا گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ سامعین کرام، سورہ اسرا آیت نمبر 1۔ سبحان الذی اسری بعبدہ من اللیل من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی۔ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ سامنے کرام، سورہ اسرا ہے اور معراج کی آیت ہے۔ قرآن پاک میں آسمانوں کی سیر کا یعنی اس جگہ پہ آسمانوں کی سیر کا تذکرہ نہیں ہے، اور مسجد اسرا تک کا واقعہ ہے، لیکن حدیث میں یہ دونوں واقعات موجود ہیں۔ لہٰذا معراج وہ سفر، یعنی معراج کا مطلب یہ ہے کہ وہ سفر، وہ رات جس رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جایا گیا اور پھر وہاں سے آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ تو یہ دونوں مطلب یہ ہے کہ اس کا معراج، ہمارا عقیدہ یہ ہے اور ماننا یہ ہے حدیث اور قرآن سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات مع الجسم یہ سعادت حاصل ہوئی رب کے سفر کی۔ پہلے تو یعنی اس کا ہے آج، یعنی جو آیت نمبر 1 ہے سورہ اسرا کی، اس میں تو مسجد اقصی تک کا سفر ہے۔ بہرحال اس میں یعنی گزشتہ سبق میں بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ عقل کے ترازو میں آپ کو اس کو نہ تولیں، کیونکہ عقل کی زد سے باہر ہے، کیونکہ مدتوں کا سفر ہے یہ، اور ظاہر ہے کہ مسجد اقصی
کا ایک لحظے میں سفر تو نہیں ہو سکتا، لیکن ایک لحظے میں سفر ہوا۔ لحظہ اتنا تھا، حدیث میں اس کی تفصیل آتی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اپنے دروازے سے تو ظاہر ہے وہ کنڈی ہل رہی تھی، اور جب وہ واپس آئے اس سفر سے تو کنڈی ابھی ہلنا بند نہیں ہوئی تھی، یعنی ظاہر میں اتنا وقت لگا، لحظوں کا وقت۔ تو بہرحال یہ زیادہ اس میں عقل کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے، اور ایمان بالغیب ہمارا عقیدہ ہے۔ مومن وہ ہے جس کا ایمان بالغیب ہو، جو کہا جائے اس پر یقین کر لے، اسی میں ہماری بہتری بھی ہے، اور ایمان کا تقاضا بھی یہ ہے کہ عقل کے گھوڑے نہ دوڑائے جائیں۔ اچھا، اب اس میں معراج کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ معراج، انسان کی معراج اللہ کی ملاقات ہے، اور دیکھیں یہ بڑی سوچ سمجھ والی بات ہے، اور اس بارے میں ہم گفتگو نہیں کرتے، نہ پوچھتے ہیں، نہ ایسا ہمیں بتایا جاتا ہے۔ ہماری معراج بہت سے لوگوں کے لیے یہ لفظ نیا ہوگا۔ میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی معراج حاصل کرنے کے لیے یا اس کی کوشش کے لیے دنیا میں آئے ہیں، اور اس کا ذکر تو قرآن میں ہے، وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ اور یہ میں آپ کو ساری باتیں بتاتا رہتا ہوں، بہرحال مختصر طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں، آپ نے اگر معراج حاصل نہیں کی تو آپ خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ اور یہ بات بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا دوں، یعنی یہ مشکل نہیں ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اگر کوئی انسان اپنی معراج حاصل کرنا چاہے دنیا میں تو اس کا بہت آسان طریقہ ہے کہ رب کی رضا کو اپنا لے، یہ تو اس کو معراج حاصل ہو جائے گی، بات ختم۔ دنیا میں آ کے، یہ توجہ سے یہ جملہ سنیں، دنیا میں آ کر کوئی انسان اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر لے، اللہ کو منزل بنا لے، اللہ کے راستے پر نبی کے طریقے کے مطابق دوڑے یا چل پڑے، دوڑنا چاہیے، تو اس کو معراج حاصل ہو جائے گی۔ بس یہ ایک جملہ ہے۔ دیکھیں، ہم تو اصل میں دنیا کے دھوکے میں پڑ گئے، اور دنیا میں ہم معراج حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ مضمون تو معراج کا ہے۔ یہاں آپ خود دنیا کی بلندیوں تک جو بھی آپ سے جتنا بس ہو سکتا ہے آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایک کے بعد ایک منزل کے بعد دوسری، دوسری کے بعد دوسری۔ آپ کو میں نے گزشتہ دنوں ایک کراچی میں ایک نمکو والے ہیں، تو ان کا میں سٹوری پڑھ رہا تھا، دیکھ رہا تھا، بلکہ ویڈیو تھی۔ تو وہ بہت بڑی فیکٹری اور بہت بڑا کارخانہ، بہت نمکو کی فیکٹری، اور بہت ایکسپورٹ بھی ہو رہی ہے، پورے پاکستان میں ہو رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ویسے میں عبرت کے لیے کہہ رہا ہوں، خاص ایک فیکٹری میری وہ نہیں ہے، یعنی انہوں نے شروعات کی گھر میں اوپر کی منزل میں کڑھائی لگا کے چیزیں تلنا شروع کی، نمکو بنانا شروع کی، پیکنگ شروع کی۔ پھر وہ کہتے ہیں 20 سال ہم نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ تو اسی طرح انسان دیکھیں، دنیا میں جب سفر شروع کرتا ہے تو پھر یہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا۔ ایک ڈاکٹر صاحب MBBS کر کے، اسپیشلائزیشن کر کے پریکٹس جب شروع کرتے ہیں، اور آپ دیکھ لیں کلینک پہ کلینک بدلتے رہتے ہیں، اور جگہ پھر آخر میں اپنا پلازا بنا لیتے ہیں، اور بہت سے ڈاکٹر ہوتے ہیں اس میں، اور ڈھیروں لاکھوں جو بھی ہے۔ تو انسان نے، دیکھیں یہ میں نے مختصر آپ کو بات کی۔ اسی طرح یہ جو اسمبلی والے ہیں، یہ اپنا سفر بلدیاتی
الیکشن سے سفر شروع کرتے ہیں۔ نواز شریف صاحب نے ہمارے، اللہ تعالیٰ ان کو بخشے، کہ بلدیاتی الیکشن سے ضلع کونسل، پھر جو ہے صوبائی اسمبلی، اور پھر جو ہے چل سو چل، پھر وزیر اعظم تک پہنچ گئے۔ انسان دنیا کی معراج تک پہنچنا چاہتا ہے اور دنیا کو اس نے منزل بنا لیا ہے۔ غلطی ساری یہ ہو گئی ہے، بھٹک گئے ہیں ہم اپنی منزل سے۔ منزل اللہ ہے، اللہ کو منزل بنانا چاہیے۔ جب آپ اللہ کو منزل، اب یہ ہے نا کہ دنیا کو اگر آپ منزل بنا لیں، ابھی اسی سورہ اسراء میں آئے گا، بڑا اچھا مضمون ہے، انشاءاللہ اس پہ بھی اس وقت بھی بات کریں گے۔ میں صرف اشارہ کر رہا ہوں اور یہ میں کہتا رہتا ہوں، من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا۔ جس نے دنیا کی چاہت تک زندگی کو محدود رکھا، دنیا ہی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ضروری نہیں ہے کہ میں اس کی چاہت کے مطابق ہر انسان کو اس کی چاہت کے مطابق دنیا دوں، نہیں، یہ تو میں نے تقسیم کی بھی ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ رزق کی تقسیم تو بھائیو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب چاہے رزق فراخ کر دے، جب چاہے تنگ کر دے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ تو رزق کی فراخی اور تنگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ نہیں، ضروری تو نہیں ہے، اے انسان تم تو دھوکے میں پڑ گئے، تم نے دنیا کو چاہت کو اپنا لیا، دنیا کو منزل بنا لیا۔ اب دنیا تو میں تو تمہاری تقدیر کے مطابق تمہیں ملے گی، تقدیر میں جتنا بھی ہے وہ میں تمہیں دوں گا۔ تم نے اگر مجھ سے بغاوت کا راستہ اپنا لیا تو دنیا میں تم سے نہیں روکوں گا، جو میں نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا وہ دوں گا۔ ما نشاء لمن نرید عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، جتنا میں چاہوں اور جس کو چاہوں دنیا دے دیتا ہوں، لیکن اس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہے۔ یصلاھا مذموما مدحورا، ذلیل دھتکارا ہوا یہ جہنم میں جائے گا۔ اور دیکھیں میں یہاں رک کے ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، بہت ہی اہم بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں نے دنیا کو منزل بنا لیا ہے، دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، جبکہ دنیا سے تو ہم کچھ لے جا نہیں سکتے۔ جو مر جاتا ہے وہ سب کچھ یہاں چھوڑ کے جاتا ہے، چاہے خربوں میں اس نے کمایا ہو، چاہے لاکھوں میں یا ہزاروں میں، جو بھی ہے کچھ نہ کچھ تو کمایا ہوگا نا۔ تو وارثوں کے لیے پھر آپ کیا چھوڑیں گے؟ تو سب کچھ تو آپ وارثوں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں، تو کچھ لے جا نہیں سکتے۔ یہ نری بے وقوفی ہے۔ اگر دنیا کو انسان منزل بنا لے، دنیا کی محبت میں پڑ جائے، اور آج ہم سب دنیا کی محبت کا شکار ہیں عام طور پہ۔ اب اس میں برائی یہ ہے، یعنی جو اس کا برا پہلو یہ ہے کہ اللہ کی یاد سے ہمارا دل خالی ہو جاتا ہے اور دنیا کی یاد سے ہمارا دل آباد ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں اپنی پریشانیوں کو، اپنی امیدوں کو، اپنے توقعات، اپنے مستقبل کے جو جھوٹا مستقبل ہے اس کے متعلق آپ کے خیالات، امیدیں، پریشانیاں، یہ سب آپ کی دنیا کے متعلق ہے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اس شخص سے آپ اپنا رخ پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا ہی کی زندگی۔ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، ان لوگوں کا مبلغ علم بس دنیا ہی ہے، ہمارا مبلغ علم ظاہر۔ اللہ کو تو ہم دیکھ ہی نہیں پا رہے، جبکہ تو اللہ تعالیٰ چار سو موجود ہے۔ کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے،
ہر گل میں، ہر شجر میں محمد کا نور ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ظاہر کے پیچھے تو اللہ ہے، ظاہر کے پیچھے تو اللہ ہے، اللہ تو نظر آ رہا ہے 400، ہر ورق سبز دفتر معرفت کردگار، ہر سبز پتا رب کی معرفت بیان کر رہا ہے، دفتر ہے اس کا۔ لیکن ہم نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں باطن سے۔ ظاہر کی، دجال کی ایک آنکھ جو ہے وہ اندھی ہوگی۔ ہم نے ایک آنکھ دنیا کے دھوکے میں آ گئے، دجال دجل سے ہے، فریب، دجل و فریب۔ تو ہماری مثال دجال کی ہے، وہ دجال نہیں جو علامات قیامت میں، اس کی میں بات نہیں کر رہا۔ ہم میں سے ہر شخص دجال بن گیا ہے۔ ہم نے ایک آنکھ کھولی ہوئی ہے ظاہر کی، ایک آنکھ بند کی ہوئی ہے باطن کی۔ آپ دیکھ لیں، آپ کے تمام فیصلے ظاہری مفادات کی بنا پر ہوتے ہیں۔ بیگم صاحبہ اگر شوہر سے روٹتی ہیں تو وہ ظاہر کی وجہ سے، باطن کی وجہ سے نہیں۔ یا شوہر اگر روٹتا ہے بیگم سے تو وہ روحانی وجوہات نہیں ہوتی، ظاہری وجوہات ہوتی ہیں۔ اچھا، یہ تو میں ویسے گھر کی آپ کو میں اس لیے بات کرتا ہوں کہ آپ خود بھی گھر میں ہیں اور ایک حیثیت ہے آپ کی گھر میں جو بھی ہیں، لیکن ہماری تمام زندگی جو ہے وہ، یعنی یہ میں ایک مجمل مطلب خلاصہ جملہ بول رہا ہوں کہ ہماری تمام زندگی ظاہری مفادات کے تحت ہم گزار رہے ہیں، اور اخروی آخرت ہماری ترجیح ہی نہیں ہے۔ ہماری ترجیح جو ہے ظاہر ہے، دنیا ہے، جبکہ رب کی یہ منشا ہے کہ ہم اپنی ترجیح آخرت کو بنا لیں اور دنیا پر آخرت کو ترجیح دے کے زندگی گزارے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو کافر بیان کرتا ہے جو آخرت کی نسبت دنیا سے محبت کرتا ہے۔ وَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ۔ ہلاکت ہے، تباہی ہے کافروں کے لیے۔ یہ کافر کون ہے؟ جو آخرت کے مقابلے میں دنیا سے محبت کرتے ہیں، آخرت پر دنیا کو مقدم کر دیا ہے۔ اور میں آپ کو یہ جملہ کہہ رہا ہوں، اس پہ آپ سوچیں، آج ہمارے جو بھی فیصلے ہیں، دنیا کا فائدہ مقدم ہے، آخرت کا فائدہ تو ہمارے زیر نظر ہے ہی نہیں۔ عام میں بات کر رہا ہوں، جو اللہ والے ہیں وہ تو میرے مخاطب نہیں ہیں، جو دنیا دار ہیں ان سے میں کہہ رہا ہوں۔ تو آپ دیکھ لیں، آپ اللہ والے اگر ہو تو آپ کے لیے پھر یہ ایک ٹیسٹ ہے کہ اگر آپ کے تمام فیصلے اللہ کی وجہ سے ہوں، زندگی کے تمام فیصلے، تو پھر تو بات بن جاتی ہے۔ لیکن ہمارے تمام فیصلے ظاہری مفادات کے تحت گزرتے ہیں، یہ نقصان کی بات ہے۔ میں آیات معراج پڑھ رہا ہوں۔ انسانیت معراج حاصل کرنے کے لیے دنیا میں آئی ہے، انسانیت اپنی معراج حاصل کرنے کی کوشش کے لیے دنیا میں آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمام قوتیں جو دی ہیں، جو زندگی دی ہے، جو بھی ہمارے حالات ہیں، جو بھی امتحان ہے، وہ اس لیے ہے کہ ہم امتحان کو پاس کریں اور اپنی معراج تک پہنچ جائیں۔ ہماری منزل اللہ ہے۔ تمام پیغمبران کرام انسانیت کو اللہ کی طرف دعوت دینے والے بن کے آئے ہیں، کیونکہ ہماری منزل اللہ ہے، ہماری انتہا اللہ ہے، ہم اللہ کے ہیں۔ انا للہ، اس جملے کی گہرائی تک انسان نہیں پہنچ سکتا۔
اس میں کتنی گہرائی ہے، کیونکہ یہ معاملہ جو ہے باطن تک چلا جاتا ہے اور اللہ سے تعلق ہو جاتا ہے، اللہ سے متعلق ہو جاتا ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ جب میں اس کا فرشتوں کو جب حکم سجدہ دے رہا تھا اللہ تعالیٰ، تو حکم کیا ہوا؟ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ جب میں اس کا ظاہر قالب برابر کر لوں تو اس وقت تم نے اس کو سجدہ نہیں کرنا، لیکن جب وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم نے اس کو سجدہ کرنا ہے۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ۔ مقام انسانیت کو تو دیکھیں، آپ خلیفۃ اللہ ہیں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، آپ خلیفۃ اللہ ہیں بھیا، آپ کوئی کم تر ہستی نہیں ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بنی آدم کو میں نے فضیلت دی ہے، تمام مخلوقات پہ۔ بنی آدم تو اس کو فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اشرف المخلوقات آپ کہتے ہیں نا، تمام مخلوقات سے۔ اب مخلوقات میں تو فرشتے بھی ہیں، فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن اشرف المخلوقات کرمنا بنی آدم، کرمنا ملائکہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن اب معراج کی رات کیا ہوا؟ جب سفر شروع ہوا آسمانوں کا تو ایک مقام ایسا آیا کہ مقرب ترین فرشتہ نے یہ عرض کیا کہ حضور اس سے بعد میں ایک بال برابر بھی کیا تو جل جاؤں گا، نہیں جا سکتا۔ پھر حضور اکیلے گئے۔ حضور کیا ہیں؟ خلاصہ کائنات ہیں، افضل البشر ہیں، خلاصہ کائنات ہیں۔ لولاک لولاک لما خلقت الافلاک۔ حضور تو یعنی افضل البشر ہیں۔ اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، معراج کے واقعے سے آپ سبق لیں، اور اس سے سبق کیا لینا ہے؟ حضور کی تو معراج ہو گئی، اب ہماری آپ کا اپنی معراج کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا آپ نے سیر افلاک کی ہے؟ کر سکتے ہیں آپ؟ کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھی ہیں؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، آپ کر سکتے ہیں؟ یہ بڑا آسان ہے۔ دیکھیں معراج میں تو کیا ہوا ہے؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، سیر افلاک، اور پھر جو ہے آیات، نشانیاں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، تو یہ سب آپ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں جب میں آپ کو اس کا تھوڑا سا یعنی ہو سکتا ہے بعض لوگ جو ہیں اس کی مزید وضاحت چاہیں، تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ دیکھیں یہ انسان جب اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چل پڑتا ہے تو اس کو مومن کہتا ہے اللہ تعالیٰ، مومن۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کی دوستی کا ذمہ لے لیتا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، جب آپ سیر اللہ شروع کرتے ہیں، اللہ کی طرف کا سفر شروع کرتے ہیں، اور وہ سفر کیا ہے؟ وہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ میں اس کی وضاحت کروں آپ کو، وہ سیدھی بات ہے، اللہ کا حکم اور رسول کی اطاعت، بس۔ یہ ہم نے بعض اوقات گنجلک مسائل کو بڑا گنجلک بنا دیا ہے، سیر افلاک، اور یہ کیسا، اور یہ سفر کیسا، اور یہ وہ نہیں، بالکل سادی بات ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین، یہ میرے خیال سے اسی آیت میں، اسی سورت میں مبارکہ میں یہ آیت آئے گی۔ بہرحال قرآن آپ کو بالکل سیدھا راستہ بتاتا ہے، اور مومنوں کو بشارت ہے، خوشخبری ہے
تو سیر افلاک کیسے، اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کر رہا ہوں، پھر میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں. کہ دیکھیں یہ کوئی مشکل، کوئی وہ کہتے ہیں نا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، سیدھی سادی بات ہے. اللہ کو منزل بنا لے، موجودہ حالات میں اپنا ایک رہبر متعین کر لیں جو سچا شخص ہو، اللہ کے، جو اللہ کے راستے پر ہو، اس کو اپنا رہنما بنا لیں، اس سے رہنمائی حاصل کریں، اس سے تعلق، وہ اللہ والا انسان ہوگا، اس سے تعلق، آپ کا تعلق مع اللہ بن جائے گا، اللہ سے تعلق، کیونکہ اللہ کا حکم اس کے ذریعے سے آپ کو ملے گا. اس پر اعتماد کریں، بھروسہ کریں، اس کی عزت کریں، اس کی خدمت کریں، اس کی صحبت میں رہیں، اس کے مشن میں اس کا ساتھ دیں. اس کا مشن کیا ہے؟ اعلاء کلمۃ الحق. یہ بھی میں بتا دوں، اگر وہ شخص اعلاء کلمۃ الحق کے لیے کوشش نہیں کر رہا تو وہ پھر مومن نہیں ہے، وہ پھر کسی چنڈو خانے کا کوئی وہ ہوگا، پیر ہوگا. ہوتے ہیں چنڈو خانے میں دمادم مست قلندر اور جو بھی ہے، تو وہ نہیں، اللہ کا بندہ. یہاں بھی اللہ کے بندے کی بات ہو رہی ہے. اسرا بعبدہ. آپ اگر سیر کرنا چاہتے ہیں تو بندہ الہی بننا ہوگا. بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں وہ راستہ مشکل نہیں ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنوں کا دوست ہے. کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ تعالیٰ ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت. جو کافر ہیں ان کے دوست جو ہیں طاغوتی قوتیں ہیں. وہ طاغوتی قوتیں اس کو روشنی سے اندھیرے کی طرف لاتی ہیں. بہرحال میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ کوئی مشکل نہیں ہے. سیر افلاک کے لیے تو آپ آئے ہیں. عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام، ورنہ اس زمین و آسماں کو بے کراں سمجھاتا میں. غالب اقبال کا شعر ہے، عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام، ورنہ اب یہ زمین اور آسمان کا سفر جو ہے وہ کہتا ہے کہ ایک جست میں بس یہ سفر ہو گیا، اور یہاں ایک لحظے میں ہو گیا. ایک جست کیا، ایک لہجہ ہے. کنڈی ہل رہی تھی، نکلے ہل رہی تھی، واپس آئے، کنڈی ابھی بند نہیں ہوئی تھی ہلنا. تو یہ معاملہ ہوتا ہے. بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ترجمہ سنا دیں. سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات سیر کرائی رات کے ایک حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے. لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں. انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سبحان الذی
أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ وہ ذات پاک ہے جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک جس کے گردا گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم